ہمارے ہاں عرف میں جو اس طریقے سے جو بدعات ہو رہی ہیں، جن کو 11ویں کا نام دیا جاتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ کے نام پر اس کو منسوب کیا جاتا ہے اور ان کے تقرب کے لیے کیا جاتا ہے، اور نہ کرنے والوں کے لیے یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 11ویں نہیں کرے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ نفع نقصان کو جو جوڑتے ہیں، علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ 11ویں کے ناجائز ہونے کی جو وجہ سب سے بنیادی ہے، وہ ایک تو نظر لغیر اللہ اور ما اہل بھی لغیر اللہ ہے، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس نظر کو کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ اور دوسری اس کی جو سب بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 11ویں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ میرے پاس فتاوی رضویہ جلد 24 ہے، صفحہ 490 کے اوپر احمد رضا خان سے کسی شخص نے سوال پوچھا، اور اس نے سوال کے اندر یہی بات لکھی کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب نظر اللہ کر کے حضرت بڑے پیر صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ یہ مت خیال کرو کہ اگر 11ویں کو نہ کریں گے تو ہم کو کچھ نقصان ہوگا، جس کا دل چاہے 11ویں کرے، جس کا دل چاہے 10ویں نامی کرے، ہر وقت ثواب ہے۔ اس میں بعض لوگ چونکہ یہ سوچتے تھے کہ اگر 11ویں ہم نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، تو سائل نے سوال میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ لوگوں کی سوچ موجود ہے۔ تو جو اس کی تیسری وجہ ہے 11ویں کے ناجائز ہونے کی، وہ یہ ہے، اور اس 11ویں کے ناجائز ہونے کی اور بہت سی وجوہات ہیں۔ چوتھے نمبر کی جو 11ویں میں برائی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل 11ویں صرف کھانے پینے کا نام رہ گیا ہے، کہ بس ایک خاص دن پہ کچھ پکا کر اور اس کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اور میرے پاس اس وقت ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے 11ویں شریف صرف کھانے پینے کا نام ہے۔ مفتی ضیاء احمد قادری رضوی اس کتاب کے مصنف ہیں، اور انہوں نے صفحہ نمبر 8 کے اوپر لکھا کہ ہم صرف کھانے پینے کو 11ویں سمجھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں اب وہ 11ویں میں جو ان کے ہاں اور چیزیں ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گئی، بس یہ نظر لغیر اللہ اور ما اہل بھی لغیر اللہ اور دن کی تخصیص، اور 11ویں کا مفہوم صرف کھانا پینا رہ گیا۔ کوئی اچھا مفہوم کبھی تھا بھی تو اب سرے سے اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یو کے میں، انگلینڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ جو 11ویں ہوتی ہے، صفحہ نمبر 9 پہ لکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں جو 11ویں ہوتی ہے وہاں پر اس کو فرض عین سمجھا جاتا ہے۔ ایک ان کی 11ویں کی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو صرف جواز سے، بدعت حسنہ سے، پھر مباح سے، پھر مستحب سے، یوں درجے بڑھاتے بڑھاتے آج 11ویں کو فرض عین کے درجے پر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں کے نام پر یہ بتاتا ہے، یہ خود مصنف اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں برا حشر یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ ایسی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر جنت کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، اور جناب دھمال ہو رہے ہوتے ہیں اور رقص ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی وہ مان رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتابیں خریدنے کے لیے ان سے پیسے مانگے تو یہ 1 روپے بھی نہیں دیتے، اور اگر ان سے 11ویں کے نام پر بولو تو کہا کہ ایک شخص جگہ پہ کتابوں کے نام پہ پیسے مانگے گئے، 1 روپے نہیں دیا، لیکن جب 11ویں کے لیے پیسے مانگے گئے تو 40,000 روپے جمع ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پر یہ لکھتے ہیں کہ جناب آج کل 11ویں ہر کوئی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں تقیہ باز لوگ بھی کر رہے ہیں، رافضی بھی کر رہے ہیں، اور جناب گوہر شاہی والے بھی وہ بھی 11ویں اور میلاد کر رہے ہیں، اور جو گستاخ رسول ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، یعنی سارے 11ویں کر رہے ہیں۔ گویا ان کے ہاں 11ویں شریف اتنا اب وہ ہو گئی ہے کہ ان کے ہاں پہلے یہ شعار اہل سنت اور معمولات اہل سنت اور اپنا تشخص بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، آج یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ 11ویں شریف تو برے لوگوں کی عادت ہے، اور وہاں سے یہ چیزیں ان میں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ 11ویں شریف جو یہ کی جاتی تھی، اس کا اصل مفہوم کیا تھا؟ آج تک ان کے اندر اصل مفہوم کا تعین نہیں ہو سکا۔ جب ہم پوچھتے ہیں، الیاس قادری صاحب کی ویڈیو ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، جب وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر وہ 11ویں کے بارے میں یہ لوگوں کو تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ 11ویں شریف وہ کس چیز کا نام ہے۔ جناب آپ حضرات ویڈیو خود دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 11ویں شریف کا جو ہے مفہوم کیا سمجھ رہے ہیں۔ بڑی 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، ولیوں کے شہنشاہ، سلطان الاولیاء، اللہ کے مقبول بندے، غوث اپنے وقت کے، یہ 11ویں ربیع الاخر کو ان کا انتقال ہوا تھا، تو یہ ان کے عرس کا دن ہے۔ تو اس میں یوں 11ویں شریف 11 تاریخ تھی،
11वीं शरीफ मनाई जाती है। तो हर चीज का तो दिन मनाते हैं, योम पाकिस्तान मनाते हैं 14 अगस्त को, मनाते हैं। क्या हकीकत है भाई इसकी? इसकी हकीकत ये है कि उस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था, मनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो इलियास कादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर ये बात कर रहे हैं कि 11वीं शरीफ हम क्यों करते हैं, वो इसकी वजह बता रहे हैं कि जनाब हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब रहीमहुल्लाह 11 रबीउल सानी को उनका इंतकाल हुआ था, और इसलिए हम उनकी याद में उर्स करते हैं। ये उर्स का दिन है, इसलिए हम करते हैं। ये है इनके पास। अच्छा, इसमें इन्होंने फिर तकसीम करके रखी हुई है कि एक है छोटी 11वीं, एक बड़ी 11वीं। छोटी 11वीं ये हर महीने की 11 तारीख को, और बड़ी 11वीं जनाब वो साल में रबीउल सानी की 11 तारीख को करते हैं। ये सिरे से बेअसल चीज़ है, इसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। और जब इलियास कादरी साहब से पूछा जाता है कि आप इसका सबूत, तो वो कहते हैं मना दिखाओ। हालांकि इलियास कादरी साहब को भी इस बात का पता है कि हमने पहले इसके ऊपर वीडियो बना भी दी है, और उनको भी इस बात का पता है कि जिस चीज़ को शरीयत का दर्जा दिया जा रहा होता है, और उसको जैसे कि मैंने अशरफ जलाली का हवाला भी दुआ बादल जनाजा से पिछली वीडियो में पेश किया था। हमारी वो वीडियो, जिस वीडियो के अंदर जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू थी, मना दिखाओ बरेलवी और फुक़हा की किताबों के हवालों से, उसमें ये बात मौजूद थी कि वो कह रहे थे कि जिस चीज़ का सबूत हो उसके मना पर दलील जो है मांगी जाती है कि मना दिखाओ। अब जिस चीज़ का सिरे से सबूत ही नहीं है, उस पर मना की दलील कहाँ से आएगी? तो ये इलियास कादरी साहब की जहालत है कि जब साबित करने पे आते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत इसे बना देते हैं, और जब साबित करने पे आते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ इसकी निस्बत जोड़ देते हैं, और जब इनसे दलील मांगी जा रही हो तो फिर ये कह रहे होते हैं कि जनाब बिरयानी खाना जैसे साबित है, जैसे जनाब ये साबित है। तो फिर उसको इतना नीचे उतर के आ जाते हैं कि हम जिन चीज़ों को लाजिम नहीं समझ रहे होते, दीन का हिस्सा नहीं समझ रहे होते, और आम तौर पर दुनियावी उमूर में वो काम किए जा रहे होते हैं, मिसाल में उनको पेश करने शुरू हो जाते हैं। फिर इनकी लॉजिक, इन्हीं के मसलक के मुफ्ती अकमल कादरी जो है, उनकी लॉजिक के साथ भी इनकी लॉजिक टकराती है। बकौल इलियास कादरी के 11 रबीउल सानी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ, इसलिए 11वीं हो रही है। और बकौल मुफ्ती अकमल कादरी के 11 रबीउल सानी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह 11 को 12 को किया करते थे, लिहाजा हम कर रहे हैं। गोया वो कह रहे हैं हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम उनकी वफात के दिन मना रहे हैं। तो आज तक ये बात तय नहीं हुई कि ये लोग क्या चाहते हैं। फिर यहां से एक बात ये तय हो गई है कि जैसे मैंने आपको हवाला जात में बताया कि उर्स के दिन को ये शादी का दिन करार देकर वफात के दिन ये खुशी मनाते हैं, तो यही 12 रबीउल अव्वल के साथ भी इन्होंने किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन को इन लोगों ने जनाब खुशी का दिन बनाया। इनकी 11वीं की वजह आज तक आवाम को ये नहीं बता पाए कि हम किस बुनियाद पर 11वीं करते हैं। अच्छा, अगर 11वीं नाम है ईसाले सवाब का, तो जैसे ये एक दलील यहां पर ये देते हैं कि जनाब ईसाले सवाब उमूमन और ईसाले सवाब साबित है, लिहाजा हम जो है जब 11वीं की दलील इनसे मांगते हैं तो ये ईसाले सवाब पे दलाइल देने शुरू हो जाते हैं। मसला ये है कि ये बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी हयात में हर महीने की 11 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाले सवाब की नीयत से खाना खिलाया करते थे। आपके स्टूडेंट्स थे जो गुरबा थे, और गरीबों को जमा करते थे, खाना खिला दिया करते थे, और क़स्द इरादा ये होता था कि इसका सवाब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हो जाए। फिर जब आपका विसाल हुआ तो आपके मुत्तबईन ने आप किस तरीके को जारी रखा। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसी तौर पर एहतिमाम होता था, फिर उन्होंने क़स्द इरादा आपका भी कर लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सवाब पहुंचे, और हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भी इसका सवाब पहुंच जाए। फिर जब ये चीज चलती हुई बर्रे सगीर पाको हिंद में आई तो यहाँ के लोगों ने इसका नाम बाकायदा 11वीं रख दिया। यही वजह है कि बाज़ मखसूस इलाकों में ये 11वीं मशहूर है, बाकी आप अरब कंट्रीज में चले जाएं वहां कोई जानता भी नहीं कि 11वीं किसे कहते हैं। तो ये बर्रे सगीर पाको हिंद में मारूफ हो गई। तो असल अब जब इसके असल के एतबार से आप देखेंगे तो ये हकीकतन एक बुजुर्ग के ईसाले सवाब के लिए किए गए एहतिमाम का नाम है कि हर महीने की 11 तारीख को चूंकि होता था इसलिए उस निस्बत से 11वीं नाम रख दिया, और वो खाना खिला देते हैं लोग, या पानी वगैरह पिला देते हैं, मनकबत वगैरह बयान कर लेते हैं, फजाइल व कमालात बयान कर लेते हैं, और मकसूद ये होता है कि इन तमाम जो महफिल का सवाब है ये फुला बुजुर्ग तक पहुंच जाए। तो ईसाले सवाब चूंकि सही अहादीस करीमा से साबित है, तो अगर कोई शख्स ये एहतिमाम करता है, इसको फर्ज या वाजिब ना समझे, और 11 तारीख को ही होगी ये भी ना समझे, कोई लाजिम जरूरी ना ठहराए, और सिर्फ इसाले सवाब का क़स्द इरादा हो, और उस महफिल के अंदर कोई नाजायज उमूर भी ना हो,
تو پھر بالکل یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی محفل کرتا ہے جس میں ناجائز چیزیں شامل کر دیتا ہے، یا اس کو فرض یا واجب سمجھتا ہے کہ لازم کرنا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ 11 تاریخ کو ہی کرنا لازم ہے، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہ غلط، آپ کی سوچ غلط ہے، اس کو آپ اصلاح کریں، لیکن عمل میں ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، کر سکتے ہیں۔ میں نے وہاں ایک اصول پیش کیا تھا کہ احکام عامہ سے امور خاصہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پوری میں ویڈیو بناؤں گا اور میں پیش کروں گا حوالہ جات کے ساتھ کہ احکام عامہ سے امور خاصہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی احکام عامہ سے امور خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ذکر کے عام دلائل موجود ہیں، ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو، بیٹھے بھی ذکر کرو، کھڑے بھی ذکر کرو، قرآن مجید میں بھی ذکر کا ہے، حدیث میں بھی ذکر کا ہے، اب کوئی شخص اس عموم کے حکم کو لے لے اور اس سے وہ ایک مخصوص جگہ پر ذکر کرنے کو مستحب قرار دے دے، یا اس کو لازم قرار دے دے، یا اس پر مواظبت شروع کر دے، یا اس کو فرض واجب یا شرعی حکم دینے شروع ہو جائے، تو یہ کام فقہا نے اور اسلام کی روح سے یہ کام بدعت ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں مستقل دلائل پیش کروں گا۔ یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ 11ویں ایصال ثواب پر مطلقاً دلائل دیتے ہیں اور پھر اس سے اپنا خاص طور پر ایک تاریخ کو 11ویں ثابت کر کے اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس دن کرو تو ثواب ملے گا، اور اس دن کی اس کا نام 11ویں ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں میں بالکل واضح طور پر فرق ہے۔ اچھا، پھر عرف میں ان کے ہاں 11ویں اگر نام ہے اچھا کام کر کے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ تک ثواب پہنچانے کو، تو پھر 11ویں میں جو آج مروج انداز میں رہ گیا ہے کہ صرف کھانا پینا، جیسے میں نے حوالہ پیش کیا، پھر یہ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ لوگوں کو اتباع سنت کا درس دینے آئے تھے، نہ کہ صرف کھانے پینے کا درس دینے کے لیے، جیسے کہ یہ صرف کھانا پینا کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارے ہاں 11ویں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر کوئی شخص دینی طلباء کی خدمت کرتا ہے تو یہ بھی 11ویں کرتا ہے، گویا یہ بھی 11ویں ہی ہے، دینی طلباء کی خدمت کرنا 11ویں شریف ہے۔ میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا کہ 11ویں شریف کیا صرف کھانے پینے کا نام ہے، اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 28 کے اوپر لکھا کہ دینی طلباء کی خدمت کرنا بھی 11ویں شریف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جتنے مدارس اور جتنے طلباء اتنے کسی کے بھی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دینی طلباء کی خدمت کر رہے ہیں آپ کے بقول وہ ایصال ثواب کر رہے ہیں، پھر آپ ان شخص کو ایصال ثواب کا منکر کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ پھر ایسے لوگوں کو آپ 11ویں کا منکر کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ پھر ایسے لوگوں کو آپ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ کا منکر کس بنا پہ کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 27-28 پہ ایک اور جگہ پہ بھی لکھا کہ 11ویں شریف کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں مجاہدین کی مدد کرنا، یہ بھی 11ویں شریف ہے۔ لیکن یہ وہ مشکل 11ویں ہے جو کبھی بھی بریلوی الٹے لٹک جائے، مجاہدین کی مدد کر کے 11ویں شریف نہیں کر سکتے۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے جناب جہاد کے لیے مجاہد تیار کیے تھے، لہٰذا ہم 11ویں کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجاہدین کی مدد کرنا بھی 11ویں ہے۔ تو یہ مجاہدین کی مدد والی 11ویں آپ کریں نا، اور بلکہ میدان جہاد میں خود جائیں اور بڑی سے بھی بڑی 11ویں کر کے دکھائیں لوگوں کو۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹی سی 11ویں کر رہے ہیں، اتنی چھوٹی نہ کریں، بڑی 11ویں سے بھی ایک بڑی 11ویں میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ جہاد کی صورت میں آپ کے بریلوی علماء نے بھی لکھا ہوا ہے، اس کو آپ کریں۔ لیکن آپ کا خود کہنا بھی یہ ہے کہ آپ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ کے نقش قدم سے ہٹ چکے ہیں، کیونکہ آپ کے اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ 34 پہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ نے تو جہاد کے لیے مجاہدین تیار کیے تھے، اور آپ تو جہاد کا نام سے ہی ڈر رہے ہیں، جہاد کے نام سے گھبرا رہے ہیں۔ بلکہ الیاس قادری کے دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ایک شخص بیان کرتے ہوئے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ جہاد کو ہی کھا جاتا ہے اور ترجمہ نہیں کرتا۔ آپ لوگ بجائے جہاد کر کے 11ویں شریف مناتے، آپ 11ویں شریف کو جناب آپ جہاد کے لفظ کو، جہاد کے احکامات کو 11ویں شریف سمجھ کے کھا جاتے ہیں۔ مطلب الٹ سلسلہ ہے، وہ بزرگ جہاد کر کے گویا 11ویں شریف کریں، اور آپ لوگ وہ جہاد کے لفظ کو ہی 11ویں سمجھ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف صرف کھانے پینے کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 4 کے اوپر الاہدا کا عنوان لگا ہے کہ یہ کتاب کا میں ثواب کس کو پہنچا رہا ہوں۔ نیچے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لکھا ہے، اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیا کیا کام کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں 30 سال سے زائد عرصہ علوم دینیہ کی تدریس فرمانے والے، اپنے جامعہ میں حرکت الجہاد کا شعبہ قائم کرنے والے، مجاہد تھے، اپنے شہزادوں کو جہاد میں شرکت کے لیے روانہ فرمانے والے ابو المجاہدین تھے، زنگی اور ایوبی کو جہاد اسلامی کی طرف راغب کرنے والے مجاہدین تھے، حکام وقت کو ان کی غلطیوں پر ڈانٹ ڈپٹ پلانے والے نڈر عالم۔ یہ جناب آپ کے یہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ یہ بتا رہے ہو کہ ان کے نقش قدم پر چلو نا، وہ حرکت الجہاد بنائیں تو آپ بھی شعبہ بنا کے دکھائیں،
وہ اپنے شہزادوں کو جہاد کے لیے روانہ کریں، آپ چلیں فلسطین اور ابو المجاہدین بنیں۔ تو یہ صورتحال ہے آپ کی، اور امید ہے کہ ان ساری چیزوں سے آپ کو نفس مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا 11ویں شریف کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید حوالہ جات بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیے دین حق نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ